آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پورے بھارت میں اور ہر اسٹیٹ میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے تعلق سے جو امید پورٹل مرکزی سرکار کی جانب سے ایک ویب سائٹ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں ایسے تمام درگاہیں، مساجد، خانقاہیں، قبرستان، عاشور خانے، ان تمام کا اندراج جو ہے نا لازمی ہے، اور ایسے جائیدادیں جو درجے رجسٹر اوقاف ہے ان کو بھی امید پورٹل میں درج کرنا ہے، اور جو درجے رجسٹر اوقاف نہیں ہیں ان کو بھی امید پورٹل میں اس کے تفصیلات درج کرنا ہے، اس کی انٹری کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے نا گھوم رہی ہے، اور یہ باتیں سامنے آ رہی ہے کہ امید پورٹل میں تفصیلات جمع کرنے سے یہ وقف بورڈ کے حوالے ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وقف بورڈ کا جو نا انٹری نہیں ہے، بلکہ امید پورٹل ہے جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو مرکزی سرکار کی جانب سے مسلمانوں پر مسلط کیا گیا ہے، اور جس کے تعلق سے سپریم کورٹ میں اس کے لیے بحث کی گئی ہے، اور جس میں وقف بائی یوزر کا جو صیغہ ہے اس کے تعلق سے شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی ہے، تو سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی کہ 6 دسمبر تک جو امید پورٹل مرکزی سرکار کی طرف سے ویب سائٹ جاری کیا گیا ہے اس میں تمام درگاہیں، عاشور خانے، مساجد، قبرستانوں کا اس میں درج کرنا لازمی ہے، اور جو اس میں درج کیا جائے گا تو وہ قانونی حیثیت قرار دیا جائے گا، اور جو درج نہیں کیا جائے گا وہ اس کو غیر قانونی قرار دے کر اس کے اوپر سخت کارروائی کی جا سکتی ہے، اس کو مسمار کیا جا سکتا ہے، حکومت اپنے انڈر میں لے سکتی ہے، کیونکہ یہ قانون اسی لیے نافذ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے بڑے بڑے تنظیموں نے، بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور دیگر ہمارے تنظیموں نے سپریم کورٹ میں اس کے تعلق سے بہت ٹھوس بنیاد پر نمائندگی کی، اپنے وکلاء سے جو ہے نا بہت اس کو شدت کے ساتھ سپریم کورٹ میں اپنی بات کو رکھا ہے، تو سپریم کورٹ نے اس کے لیے ایک ویب سائٹ جاری کیا ہے جس کا نام ہے امید پورٹل۔ تو اس میں تمام مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانے، اور اس کو جو ہے نا امید پورٹل میں داخل کرنا، اس میں اس کو اندراج کرنا، انٹری کرنا لازمی ہے۔ آج سے 2-3 دن پہلے ہمارے ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سید عظمت اللہ حسینی صاحب نے بھی آپ تمام سے جو ہے نا یہ اپیل کی تھی کہ 6 دسمبر سے پہلے آپ اپنے جو ہے نا تمام تفصیلات جو ہے نا امید پورٹل میں داخل کرے، جس کے لیے مختلف مقامات پر اس کے سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور وقف بورڈ میں کافی تعداد میں اس کی جو ہے نا کارروائی ہو رہی ہے، اور کئی اس کے سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پر، اور دیگر اور بھی تنظیموں کی جانب سے اس کے اندراج کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی بھی جانب سے جو درجے رجسٹر اوقاف نہیں ہے ایسے مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانوں کا یہاں پر اندراج کا کام چل رہا ہے، جو صبح 9 بجے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آ کر ہماری اس خدمات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ امید پورٹل میں کے اندراج سے آپ کا درگاہ یا مدرسہ یا آپ کی جو نا مسجد یا خانقاہ یا قبرستان یا عاشور خانہ وقف بورڈ کے ہینڈ اوور ہو جائیں گی، یہ خدشہ غلط ہے، اور یہ
امید پورٹل کا جو ویب سائٹ ہے یہ مرکزی سرکار کا ہے، ریاستی سرکار کا نہیں ہے، تو یہ خدشہ بے بنیاد ہے، اور اس کو جو نا ذہن سے نکالتے ہوئے 5 دسمبر سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ کئی ایسے ہمارے مساجد ہیں ہمارے تلنگانہ میں، خود حیدرآباد کے اطراف و اکناف میں جو تعمیر تو ہو گئی ہے، اس کے کوئی جو ہے نا کہیں بھی اس کا اندراج نہیں ہے، اس کے کوئی دستاویزات جو ہے نا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو زمین خریدی گئی ہے یا کوئی گفٹ دیا ہے وہ پیپر ہونا چاہیے، اور اس کا کرنٹ کا بل ہونا چاہیے، اس کا وارڈ نمبر ہونا چاہیے، ڈور نمبر ہونا چاہیے، یا متولی ہے یا صدر کمیٹی ہے تو ان کی تفصیلات، آدھار کارڈ، بینک کے تفصیلات، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا کے ساتھ جو ہے نا اس کا رقبہ، کتنی مسجد ہے، کتنے جگہ پر مسجد ہے، وہ اس کا نقشہ وغیرہ تمام جو ہے نا امید پورٹل پہ جو ہے نا درج کیا جا رہا ہے، تاکہ کل اگر کچھ ایسی بات ہو جائے تو یہ جو امید پورٹل میں جو درج کیا جائے گا اس کی مسلمہ حیثیت ہوگی، وہ قانونی حیثیت ہوگی، اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور جو امید پورٹل میں درج نہیں کریں گے اس کی حیثیت جو ہے نا غیر قانونی کہلائے گی، اور اس کو کبھی بھی جو ہے نا ہٹا دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ تمام سے میری گزارش ہے، جو لوگ ابھی تک جو ہے نا کسی خدشے میں رہ کر امید پورٹل میں اپنے مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانوں کا اندراج نہیں کروائے ہیں، وہ فوری طور پر وقف بورڈ سے رجوع ہوں، اور جو مراکز کام کر رہے ہیں وہاں سے رجوع ہو، یا ہمارے پاس کشن باغ 9 نمبر ہدا کالونی مین روڈ پر آپ جو ہے نا تشریف لا کر یہ خدمت آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ نمبر ایک مرتبہ سن لیجئے 9160228624 پر آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ صبح 9 بجے سے رات دیر گئے تک یہ خدمات ہمارے پاس جاری ہیں، اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے مساجد، خاص طور سے مساجد جن کا کوئی اجازت نامہ کسی کے پاس نہیں ہے، ان کے لیے تو بہت ہی لازمی ہے، ان کو چاہیے کہ فوری طور پر امید پورٹل میں ان مساجد کا اندراج کروائیں۔